خوب درس نمبر کیا ہے آقا؟ 65 ہے، ٹھیک 65. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کتاب شرح لمعہ، کتاب الطہارہ، بحث صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ، درس نمبر 65. اس کا کوئی پچھلا درس رہا ہوا نہیں ہے لے علامہ؟ پڑھا تھا؟ ہاں خوب. تو کل کس نے فون کیا تھا مجھے کہ وہ لمعے کا یا سیوتی کا تھا، وہ درس نمبر 58 نہیں مل رہا کہہ رہا تھا. یہ بعد میں پوچھیں گے بعد میں، اگر نہیں پڑھا ہو نا. ہاں، کہاں سے پڑھنا ہے علامہ؟ خوب، والصلاۃ سے پڑھتا ہوں. وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادَةِ، مستحب ہے نماز جنازہ کو ادا کیا جائے محلے کے، شہر کے اس جگہوں میں، المعتادۃ للصلاۃ، وہ جگہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ جگہ عادت بنی ہوئی، وہاں پر پڑھنے کی عادت بنی ہوئی لوگوں کے درمیان. کیوں؟ دو وجہ، ایک وجہ، دو وجہ بتاتے ہیں. للتبرک بالمواضع، تاکہ ان جگہوں سے برکت حاصل کرے. کیسے برکت حاصل کرے؟ بکثرت من صلی فیہا، صلیہ، چونکہ اس جگہ میں بہت سے میتوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے، تو بہت سے ممکن کوئی اولیاء ادھر رکھا ہوگا، کوئی متقی پرہیزگار لوگوں کا جنازہ ادھر رکھا ہوگا، ان کی نمازیں ہو گئی، تو یہ جگہ اس کی وجہ سے بابرکت بن چکی ہے. یہ پہلی دلیل. دوسری علت، وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ يَقْصُدُ الْمَوَاضِعَ، اور چونکہ جب بھی کوئی شخص کہے کہ فلانی فوت ہوا ہے، تو وہ نماز جنازہ کے لیے انہی جگہوں کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے جو عام طور پر نماز جنازہ وہاں پر پڑھی جاتی ہے. تو اگر آپ نے اس جگہ میں لے جائے بغیر اپنے گھر میں نماز جنازہ تھا، وہ نہیں پہنچے گا بیچارے، وہ فالتو بیٹھیں گے. لہٰذا ان دو علتوں کی وجہ سے، ایک تو برکت حاصل کرے، دوسرا وہ جو جنازہ پڑھنا چاہتے وہ ادھر آئیں گے تو آپ بھی ادھر لے جائیں. وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى، قول اقوا کے بنا پر یہ 5 کے 5 تکبیروں میں ہاتھوں کو بلند کرے، اللہ اکبر یوں کرے، ایسے رکھے اللہ اکبر نہ کہے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہیں. یہ بنا بر قول اقوا کیا ہے؟ مستحب ہے. والأكثر على اختصاص رفع اليدين بالتکبیرۃ الاولی، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ یہ ہاتھ اٹھانا پہلی تکبیر کے لیے ہے، دوسری تکبیر کے لیے نہیں ہے. بس دوسری تکبیروں میں مستحب نہیں ہے، پہلی تکبیر میں فقط ہے. شہید ثانی فرماتے وہ کلاہما مروی، بھائی پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاؤ بھی روایت میں آیا ہے، تمام تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھاؤ وہ بھی روایت میں آیا ہے. روایت میں دونوں باتیں ہیں. ولا منافاتا، کہتے یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، کہتے منافات نہیں ہے، چونکہ مستحب کبھی ترک کرتے ہیں. تو جن روایتوں نے پہلی تکبیر کہا ہے اس نے اہم کو بتا دیا، باقی تکبیر میں اٹھانا اتنا اہم نہیں تھا، اس سے ذکر نہیں کیا. ولا منافاتا، بعض روایت میں پہلی تکبیر کے وقت اٹھاؤ اور بعض میں ساری تکبیریں ان کے وقت اٹھاؤ کہنے میں منافات نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ قَدْ يُتْرَكُ أَحْيَانًا، چونکہ مستحب کام کبھی کبھار ترک بھی ہوتا ہے، احیاناً کبھی کبھار. وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ، یہ جو ہم نے کہا کہ تمام تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، الاقوا، اقوا کی وجہ چونکہ روایت ہے، اگرچہ ایک روایت کہتی کہ پہلی تکبیر کے بعد اٹھاؤ، دوسری روایت کہتی کہ سب کے ساتھ اٹھاؤ، تو قوی یہ کہ سب کے ساتھ اٹھاؤ. تو پہلی روایت میں کیوں نہیں بتایا؟ مستحب کو ترک کر دیا. ایک مستحب عمل تھا جو امام نے نہیں بتایا، ختم. سارے مستحب بتانا واجب نہیں ہے. وَبِذَالِكَ
اس بیان کے ذریعے سے کہ منافات نہیں ہے، کبھی مستحب بھی ترک ہو جاتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قول اول کس وجہ سے قوی ہے کہ چونکہ روایت ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دیکھو ابھی اشکال ہوتا ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا تمام تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے؟ کہتے وہ روایت کہتی ہے کہ تمام تکبیرات میں ہاتھ اٹھاؤ. اب آگئے جنید کہتے ہیں فلان نے روایت میں تو کہا پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاؤ، دوسری تکبیر کے وقت نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھانے کا ذکر فلان روایت میں صرف تکبیر اول کے وقت کہا ہے. تو کہتے اس روایت نے اہم مستحب کو بتا دیا ہے، نارمل مستحب کو چھوڑ دیا ہے. ہاں مستحب میں بھی مرتبہ ہے. تکبیر اول کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ اہم ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. باقی تکبیرات میں اتنا اہم نہیں تھا، اس لیے اس روایت نے ذکر نہیں کیا. منع تو نہیں کیا، مت اٹھاؤ تو نہیں کہا، ذکر نہیں کیا. وہ ذکر نہ کرنا منافات نہیں ہے کہ دوسرا ذکر کرے گا. ہاں چونکہ خود مستحب کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک زیادہ مستحب ہے، ایک کم مستحب ہے، ایک مستحب موقت ہے. احسن آگئی مجاہد، آگئی مجاہد اس سال صحیح چل رہے ابھی دیکھیں. ہاں ومن فاتہ بعض التکبیر مع الامام، امام سے مراد امام جماعت ہے، امام معصوم نہیں ہے. اتم الباقی بعد فراغ الامام ولاء من غیر دعاء ولو على القبر على تقدیر رفع الجنازة ووضع الجنازة في القبر وإن بعد الفرض. ادھر دیکھ، ادھر ہم نماز جنازہ پڑھ رہے تھے نماز جماعت کے ساتھ. اب مجاہد پہنچ گئے دیر سے، ہم 3 تکبیر کہہ چکے تھے، 4 تکبیر کہہ چکے تھے، 2 تکبیر رہتے ہوئے یہ پہنچ گیا، 3 تک یا 4 تکبیر کہنے کے بعد یہ پہنچ گیا. تو اس نے تو ایک تو ہمارے ساتھ کہے گا، مزید 4 اور کہنا ہے، ہم فارغ ہو جائیں گے نماز. تو یہاں پر مجاہد کیا کرے گا؟ مجاہد اس طرف پڑھے گا. ادھر دیکھ جنازہ رکھا ہوا ہے نا، ادھر سے اللہ اکبر تمام فوراً تو نہیں اٹھاتے، کوئی فاتحہ پڑھواتے پھر کہتے ادھر کم سے کم کچھ رکھتے ہیں تو ٹائم اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دعا نہیں پڑھو، تکبیریں کا وہ ختم ہو گیا. اگر قبرستان کی بالکل دہانے پہ وہ نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے، قبر سامنے ہے، ادھر اس کو دفنانا ہے، نماز جنازہ بھی اسی قبر کے کنارے پر، امام جماعت کے تکبیرات ختم ہوتے ہی فوراً اس کو قبر میں اتار دیا، منٹ میں قبر ہوتا، آٹومیٹک قبر بنا ہوا تھا بند کر دیا. اس کے 4 تکبیر باقی رہتے ہیں تو اسی قبر پر اللہ اکبر کہو، ختم. ہاں یہ تب ہے قبرستان میں اسی قبر کے کنارے پر اس کے جنازے کو رکھا ہو، ٹھیک ہے نہیں. ومن وہ نماز گزار فاتہ جس کے ہاتھ سے چھٹ چکا ہے بعض التکبیر نماز جنازہ کے کچھ تکبیریں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، مع الامام یعنی امام جماعت کے ساتھ اس نے 2 تکبیریں پڑھی، 3 ابھی باقی رہتے، 1 تکبیر پڑھی 4 باقی رہتے، 3 تکبیر پڑھی 2 باقی رہتے، 4 پڑھ لے تو 1 باقی رہتے، خلاصہ کچھ تکبیر باقی رہتا ہے. تو کیا کرے گا؟ اتم الباقیہ وہ باقی ماندہ تکبیر کو کامل کرے گا بعد فراغ الامام من الصلاۃ امام جماعت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد یہ جلدی جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے ولاءن یعنی پے در پہ، یہ کے بعد دیگر من غیر دعائن بیچ میں کوئی دعا پڑھے بغیر، اللہم اغفر للمؤمنین چھوڑ دو اس کو، اللہم اغفر لحاظ میں اس کو بھی چھوڑ دو، تکبیرات کہہ کے ختم کرو. ہم،
یہ جہاں پر کھڑے ہونا تو مشکل ہے، چونکہ یہ تو جماعت تو ختم ہے. آ- ابھی یہ تھوڑا آگے جائے گا، قبلہ رخ ہو کے آگے جائے گا، کوئی صورت ہوگی نا کوئی. ہاں آگے نہیں بتائے گا، آگے نہیں بتائے گا. ہاں نہیں بتائے گا آگے. آگے نہیں یہ نہیں بتایا انہوں نے. آیا اسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے یا میت کے قریب جا کے پڑھنا ہے. جماعت تو نہیں ہے ابھی. حالا ممکن ہے نماز جماعت کی وجہ سے اس کے لیے مغفرت یعنی معاف ہو کہ وہیں جا کے پڑھ. وہیں 3 تکبیر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. ہاں خلاصہ یہ اس کتاب میں نہیں لکھا کہ آیا میت کے پاس جا کے پڑھنا باقی تکبیروں کو یا اسی جماعت میں جہاں پر بیٹھا ہے اسی سے پڑھنا ہے. یہ نہیں پتا. میں دیکھتا ہوں کہ باقی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے یا مسئلہ نہیں ہے. جی جی ہاں صحیح بات ہے. خوب یہ ہو گیا بات تمام. ولو علی القبر، اگرچہ باقی دعاؤں کو قبر پہ جانا پڑے پھر بھی وہیں جا کے پڑھو. یہ کب قبر میں جا کے پڑھے گا؟ کہتے ہیں اعلی تقدیر رفع الجنازہ. یہ اس صورت میں ہے کہ امام کے تکبیر ختم ہوتے کہ جنازہ کو اٹھا کے قبر میں اتارے، وہ وضعها فی القبر، اور جنازے کو قبر میں اتارے. تو پھر کیا کرے گا؟ اس کے قبر پہ جا کے باقی تکبیروں کو پڑے گا. اس کا مطلب کہ وہیں جانا پڑے گا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں جانا پڑے گا. وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ، اگرچہ یہ فرض بہت دور ہے کہ 3 تکبیر پڑھنے کے بھی وقت نہ ہو، فوراً قبر میں کیسے اتارے گا؟ ایک فاتحہ پڑھے گا، ایک درود بھیجے، کم کم اتنا تو وقت چلے گا. اگرچہ یہ فرض بہت بعید ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اگر ہو جائے تو قبر پہ جا کے باقی تکبیرات پڑھو، ختم ہوگی. آپ کہتے ہیں مصنف نے دعاؤں کا ذکر نہیں کیا. وقد اطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ عملا باطلاق النص. مصنف اور غیر مصنف جو ایک جماعت ہے، علماء شیعہ کی ایک جماعت ہے، انہوں نے باقی ماندہ تکبیر کو پے در پے کہہ کے نماز کو تمام کرے. یہ مطلقاً کہہ دیا ہے. مطلقاً یعنی کیا؟ دعاؤں کو پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے، دعاؤں کے نہ پڑھنے کا ذکر بھی نہیں، بس تکبیرات پڑھو. ہاں مطلق رکھا ہے. ہاں جواز الولا، ہاں دعاؤں کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ تکبیرات کو پے در پے پڑھنا جائز ہے. حینئذ، جب معموم کی نماز باقی رہے، امام کی نماز ختم ہو جائے، جنازہ والی نماز. کیوں یہ فتویٰ دیا بطور مطلق پے در پے تکبیر کہنا جائز ہے دعا کے بغیر؟ عملا باطلاق النص، چونکہ اس مسئلے کو جس روایت نے بتائی ہے وہ روایت کیا ہے؟ مطلق ہے. اس نے یہی کہا کہ پے در پہ تکبیرات کا ہو. اما کتاب ذکرہ میں کہا ہے دعا پڑھنا چاہے تو جائز ہے، دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وفی الذکرہ یعنی وقال المصنف فی الذکرہ، مصنف نے کتاب ذکرہ میں کہا ہے لو دعا کان جائزا، اگر اس باقی ماندہ تکبیر کے بعد دعائیں بھی پڑھیں جو ان کے مخصوص دعائیں ہیں تو یہ کام جائز ہے. پے در پے تکبیرات کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. تکبیرات کے ساتھ دعائیں بھی پڑھو. کیوں؟ چونکہ دیکھو دعاؤں کو ترک کرنے کا معنی یہ نہیں کہ دعا پڑھنا حرام ہے، دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. وجوب کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ جواز کی نفی کی گئی ہے. روایت نے کہا دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، نہ کہ دعا پڑھنا حرام ہے. ہاں اذ هو نفی وجوب لا نفی جواز، چونکہ تکبیرات کو پے در پہ پڑھے اس کا معنی ہے کہ دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ کہ دعاؤں کا پڑھنا نقصان دہ ہے، ضرر ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہے.
اب ایک سوال ہے، یہاں پر نفی وجوب سے کیا مراد ہے؟ دعائیں پڑھنا واجب ہے؟ واجب ہے نا، نماز جنازہ میں جو مختصر دعا ہے وہ تو واجب ہے. ہاں وہ تفصیل واجب نہیں ہے جی. ہاں اما اس مجبور والے کے لیے شارع نے اس کو ڈھیل دی ہے، بھائی تو مجبور ہے، وقت بھی کم ہے، تو بغیر دعا کے پڑھ، نہیں کہ پڑھنا منع ہے، اس کے آسانی کے لیے نفی وجوب کر دیے. ہاں نہیں پڑھے، یعنی واجب کی نفی کی ہے، اما باقی پڑھے نہ اس کی مرضی ہے. یہ ختم. وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِخَوْفِ الْفَوْتِ عَلَى تَقْدِيرِ الدُّعَاء. بعض علماء شیعہ نے قیدہ ہو کی ضمیر جواز الولا، پے در پہ تکبیر پڑھنا اس صورت میں جائز ہے دعا کے بغیر، اگر اس کے لیے اگر دعاؤں کو بجا لائے تو نماز جنازہ فوت ہونے کا خطرہ ہے، اٹھا کے لے جائے گا، جنازے کو اٹھا کے لے جائے گا، اس کا خوف، تو تقدیر نہ پڑے. تو اگر دعائیں پڑھے تو نماز جنازہ پورا ہونے سے پہلے جنازے کو اٹھا کے لے جانے کا خطرہ ہے تو پھر دعا نہ پڑھو، اگر خطرہ نہیں ہے تو پڑھو. وقید جواز الولا، پے در پہ تکبیر کے ناجائز ہونے کو قید کر دیا ہے بعض علماء نے، بخوف الفوت علی تقدیر الدعاء، دعا پڑھنے کی صورت میں نماز جنازہ فوت ہو جاتی. کیسے فوت ہو جاتی ہے؟ جنازہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس صورت میں دعا مت پڑھ، تکبیر پڑھ ختم. وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو یعنی خوف نہ ہو، دعا پڑھنے کی صورت میں جنازہ اٹھا کے لے جانے کے خوف نہ ہو، وجب الدعاء ما ہاں وجب ما امکن من الدعاء، تو جتنی تکبیروں کے بعد دعا پڑھنا ممکن ہے ان دعاؤں کو پڑھو، اور جہاں سے خوف شروع ہو جائے دعا مت پڑھو. مثلا دو دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، تیسرا پڑھے گا تو لے جائے گا، تو دو کو پڑھو تیسرے کو مت پڑھو. ہاں یہ تو واجب ہے، چونکہ خوف ہو تو تکبیر کہنا جائز ہے، ابھی خوف تو نہیں ہے، بس دعائیں پڑھنا واجب ہے. شہید ثانی خوش ہوا اس پر، وہ ہوا اجود، یہ فتویٰ بہترین ہے کہ خوف ہو تو دعا ترک کرنا جائز، خوف نہ ہو تو یہ نماز کے جز ہے، اس کو فضول ترک کرنا جائز نہیں ہے. اب ایک مسئلہ کشمیر آ گیا ادھر. وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً على أشهر القولين أو دائما على القول الآخر وهو الأقوى والأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم. ويمكن سے پہلے ادھر دیکھ، یہاں پر دو یصلی ہے، ایک شروع والا یصلی ایک بیچ والا، ان دونوں کو معلوم پڑھنا بھی جائز ہے، مجہول پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن حکم کا فرق پڑے گا. معلوم پڑھے تو اس کا معنی کچھ اور بنے گا، مجہول پڑھے گا اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اور کر پہلے ہم معلوم پڑھتے ہیں. وَيُصَلِّ مسئلہ یہ ادھر دیکھ، ایک جنازہ ادھر پڑا ہوا ہے، اس پر کسی شخص نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، تو آپ جا کے پڑھو. ٹھیک، یہ معنی اس کا ہے. وَيُصَلِّ نماز جنازہ پڑھے گا، عَلَى مَن اس میت پر، لم یصلی علیہ جس پر اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، دوسروں نے پڑھ لیا ہوگا، اس نے نہیں پڑھی ہے، اس آدمی نے نہیں پڑھی ہے. بس یہاں پر یصلی کا فاعل اور لم یصلی کا فاعل دونوں خود ہے، ایک آدمی ہے. اس کا معنی یہ ہوگا ہر وہ شخص جو کسی میت کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، دیر سے پہنچا،
تو پھر یہ دفن کے بعد پہنچا، وہ میت کا میت تو کب سے دفن قبر ادھر ہے. تو یہاں پر دو قول ہے. ایک قول کی بنا پر 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ پہنچے تو پڑھ سکتے قبر پہ جا کر، 24 گھنٹہ گزر کے پھر نہیں پڑھ سکتے. ایک قول یہ. دوسرا قول جب بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 دن کے بعد پہنچے، 3 دن کے بعد پہنچے پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ سن. وَيُصَلِّي نماز جنازہ پڑھے گا، عَلَى مَن اس میت پر، لم یصلی علیہ جس پر اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. اچھا وہ نماز جنازہ کتنی مدت پڑھ سکتا ہے؟ یومن و لیلتن، ایک دن رات کے اندر، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، ایک دن یا ایک رات، 24 گھنٹے کے اندر پہنچے تو پڑھ سکتے ہیں قبر پہ جا کر. علی اشہر القولین، 2 قولوں میں سے مشہور ترین قول کے بنا پر 24 گھنٹے کے اندر پہنچے تو پڑھ سکتا ہے. ایک قول یہ ہوا. او دائمن، دوسرا قول نے ہمیشہ پڑھ سکتے، جب بھی پہنچے، جب بھی پہنچے وہ اس میت کا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. علی القول الاخر، دوسرے قول کی بنا پر جو اشہر نہیں ہے. شہید ثانی کہتے ہیں وَهُوَ الْأَقْوَى، میرے نزدیک وہ غیر اشہر والا قول قوی ہے کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا وہ جب چاہے اس کے جنازے پڑھ سکتے قبر پہ جا کے. یہ ختم. اب یصلی کو معلوم پڑھنا ہے مجہول، ہم نے تو معلوم پڑھ لیا. والاولا قراءت یصلی فی الفعلین مبنی للمعلوم، بہتر یہ ہے یصلی کو پہلا والا یصلی بھی معلوم پڑھو، دوسرا بھی معلوم پڑھو. یصلی کو پڑھنا ہے دونوں فعلوں میں، فعل معلوم والا یصلی پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، مراد معلوم ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ بنے گا ای ویصلی، نماز جنازہ پڑھے گا، من وہ شخص، اراد الصلاۃ علی المیت جو کسی میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پڑھے گا. کب؟ اذا لم یکن ھذا المرید، جب یہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ رکھنے والا شخص نہ پڑھ لیا ہو قد صلی علی المیت، اس میت پر اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، دوسروں نے پڑھ لیا لیکن اس نے نہیں پڑھ لیا، یہ دیر سے پہنچا، یہ معنی ہے. بس دونوں میں فاعل ایک آدمی ہے، یصلی کا فاعل بھی وہی ہے، لم یصلی کا فاعل بھی وہی آدمی ہے. اچھا پڑھے گا کب؟ ولو بعد الدفن، اگرچہ میت دفن ہو چکا ہو قبر پہ جا کے پڑھے گا. کتنی مدت؟ 2 قول ہے. قول اول و مشہور کے بنا پر، اشہر کے بنا پر 24 گھنٹے کے اندر پڑھے گا، اس سے آگے نہیں. قول دوم کے بنا پر جب چاہے پڑھے گا. ولو بعد الدفن، اچھا یصلی کب؟ یصلی یہ بعد الدفن المدت المذکورہ، یہ المدت المذکورہ یصلی کا مفعول فی ہے، دقت کرو، یہ شخص پڑھے گا المدت المذکورہ 24 گھنٹہ، یومن و لیلہ، مدت مذکورہ سے مراد ایک دن رات. او دائمن یا ہمیشہ، اس نے نہیں پڑھی تو جا کے پڑھے گا، چاہے یہ بغیر جنازہ کے دفن ہوا ہو یا جنازہ پڑھا کے دفنایا ہو، چونکہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پڑھے گا. سواء کان قد صلی علی المیت ام لا یصلی علی المیت، چاہے اس میت پر نماز جنازہ پڑھائی گئی ہو یا نہ پڑھائی گئی ہو. ہاذا، اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو فرق نہیں پڑتی. ھذا الحکم هو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ، یہ حکم وہی فتویٰ ہے جس کو شہید اول نے پسند کیا ہے اس مسئلے میں. بس شہید اول کا فتویٰ کیا ہے؟ اگر آپ نے
جنازہ نہیں پڑھی ہے آپ جا کے پڑھے گا، چاہے یہ بغیر جنازہ کے دفنایا ہو یا جنازہ پڑھا کے دفنایا ہو، آپ نے پڑھنی ہے جا کر۔ البتہ واجب نہیں ہے، چونکہ واجبی کفائی، اگر پڑھا کے دفنائے تو آپ پر واجب نہیں ہے، اگر نہیں پڑھے تو پھر آپ پر واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت یصلی فعل مجہول پڑھو، فعل مجہول وَيُمْكِنُ قِرَاءَةُ يُصَلِّي مبنیًا للمجہول، ممکن ہے لفظ یصلی کو یصلی پڑھا جائے دونوں جگہوں پر مجہول، یصلی لم یصلی مجہول، تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا یصلی نماز جنازہ پڑھی جائے گی علی من اس میت پر لم یصلی علیہ جس پر کوئی نماز اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، بغیر نماز جنازے کے دفنایا ہے تو یصلی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ختم۔ تو اس بنا پر نماز جنازہ پڑھنا کس کے ساتھ مختص ہے؟ جس کا جنازہ نہ ہوا ہو، اگر جنازہ ہو کے دفنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الْحُكْمُ تو یہ نماز جنازہ 24 گھنٹے کے اندر پڑھنے کا حکم یا ہمیشہ پڑھنے کا حکم مختصاً بمیت، یہ مختص ہے اس میت کے ساتھ لم یصلی علیہ، لم یصلی فی المجہول پڑھو، جس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اس کے لیے جائز ہے، اما جنازہ پڑھا کے دفنایا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، معلوم پڑے تو چاہے جنازہ پڑھا کے دفنایا ہو نہ پڑھا کے، چونکہ آپ نہیں پہنچے آپ پڑھے یہ ہاں۔ اما اگر مجہول پڑھے تو مجہول کی صورت میں مختص ہے کہ وہ نماز جنازہ نہ ہوئی ہو تو آپ پڑھے، نہیں تو نہیں پڑھے۔ تو یہاں پر مجہول اول کے لیے مجہول پڑھنا ضروری نہیں ہے، دوسرا مجہول ہونا چاہیے، یعنی وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّى، دقت کرو، پہلا مجہول پڑھنے میں فرق نہیں پڑتا، پہلا مجہول ہے معلوم، دوسرا میں فرق پڑے گا۔ بس لم یصلی پڑھے تو نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اگر پڑھا کے دفنایا ہو، لم یصلی پڑھے تو جائز ہے، اس نے تو نہیں پڑھی ہے، ختم۔ بس یہ مجہول صرف دوسرے میں ہے، پہلے والا معلوم ہے وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اما من صلی علیہ، اما وہ میت جس پر نماز جنازہ پڑھا کے دفنایا ہو، فلا تشرع الصلاۃ علیہ بعد دفنہ، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے اس کے دفنانے کے بعد، ختم، چونکہ نماز جنازہ پڑھا کے دفنایا ہے تو آپ دوبارہ کیا نہیں پڑھا تو جا کے پڑھے، ملا نے جو پڑھا صحیح ہے، کون سا ملا؟ وہ ملا چھوڑو، ہوا ہاں شیوں کو پڑھ، شیوں کو پڑھ لے تو میرا خیال میں صحیح ہونا چاہیے، اس کی نماز باطل ظاہراً صحیح ہونا چاہیے، جنید کے فتویٰ کی مت ہمارا نہیں، وہ قول دیکھ دیکھ سن بات، وہ قول لبعض الاصحاب، اور یہ نماز جنازہ پڑھا کے دفنایا ہو تو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ بعض علماء شیعہ کا نظریہ ہے، اور انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا؟ تاکہ روایات کے دو گروہ ہیں ان کو آپس میں جمع کرے، ان کو آپس میں صلح صفائی کرے، چونکہ کچھ روایات کہتی ہے دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کچھ روایت کہتی ہے کہ نماز جنازہ دفنانے کے بعد صحیح نہیں ہے، کچھ روایات کہتی ہے کہ دفنانے کے بعد بھی قبر پہ جا کے پڑھنا جائز ہے، تو ہم کیا کریں؟ جائز والی روایت کو حمل کریں گے اس جنازے پر جو بغیر نماز جنازہ کے دفنایا ہے، اور منع والی روایت کو ہم حمل کریں گے اس جنازے پر جو پڑھی گئی ہو، ہاں، تاکہ یہ روایات کا ٹکراؤ ختم ہو جائے۔
جمعا بین الاخبار ومختار المصنف اقوا، لیکن مصنف کا نظریہ اقوا، مصنف کا نظریہ کیا تھا؟ چاہے نماز جنازہ پڑھا کے دفنایا ہو یا بغیر، آپ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھو جا کے، ختم، ٹائم تھی گیا، ٹھیک ہے۔